السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر ریڈیو آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ویتنام کے صدر کو مبارکباد دی ہے اور مڈغاسکر اور انڈونیشیا کے صدور سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ترقی اور امن کے لیے اسپورٹس کے بین الاقوامی دن کے موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی اس اپیل کی تائید و حمایت کی ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کو ختم کرانے کے لیے ساری دنیا مل کر کام کرے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے مشن نے قومی مصالحت کے لیے لیبیائی صدارتی کونسل کی جانب سے ہائی کمیشن کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور تہران نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے کچھ پابندیوں پر نظر ثانی پر آمادگی ایک وعدے کی پوزیشن ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے صدر نجوین شوان وک کے نام صدارت کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ مڈغاسکر کے صدر آندغے نیرینا راجولینا کے نام وہاں کے ایک سابق صدر ڈیڈیے راٹسیریکا کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے نام انڈونیشیا کے جنوب مشرقی علاقے میں آنے والے سیروجا نامی طوفان میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، اور اپنے پیغام میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے صدر نجوین شوان وک کے نام ان کی صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ جمہوریہ مڈغاسکر کے صدر کے نام وہاں کے ایک سابق صدر ڈیڈیے راٹسیراکا کی وفات، اور جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام انڈونیشیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں آنے والے سیروجا نامی طوفان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے نئے وزیر اعظم جناب فان من چینا کے نام وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ مڈغاسکر کے وزیر اعظم جناب کرسٹیان لوئس نیٹسائی کے نام وہاں کے ایک سابق صدر ڈیڈیے راٹسیراکا کی وفات، اور جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کے نام سیروجا نامی سمندری طوفان میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ ڈیولپمنٹ اور پیس کے لیے اسپورٹس کے عالمی دن کے موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں قطر کی جانب سے دنیا کے نام اقوام متحدہ کی اس اپیل کی تائید و حمایت کرتا ہوں کہ ہم سب کو کووڈ-19 کی وبا کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم سب مل کر ہی اس وبا سے جان چھڑا سکتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے چیلنجوں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا آج ترقی اور امن کے لیے اسپورٹس کا عالمی دن منا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2013 میں اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسپورٹس سیکیورٹی کا انٹرنیشنل سینٹر، جس کا ہیڈ کوارٹر دوحہ میں ہے، اس موقع پر ایک فورم میں شرکت کر رہا ہے جس کا عنوان ہے اضطراب کی شکار دنیا میں اسپورٹس ڈپلومیسی اور بین الاقوامی تعاون۔ میکسیکو کی وزارت خارجہ اور امریکن یونیورسٹی ای پیگو اس فورم کا انعقاد کر رہی ہے۔ قطر اس موقع پر
پائیدار ترقی اور امن کے حصول کے لیے اسپورٹس کے کردار پر اپنے گہرے یقین پر زور دے رہا ہے۔ وزارت بلدیہ و ماحولیات کے زیر انتظام آج فضلوں سے نجات کے طریقہ کار کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کی جانے والی اس کانفرنس میں متعدد فاؤنڈیشنز، سرکاری شعبے، قطری اور بین الاقوامی نجی کمپنیاں، ماہرین اور مقامی و بین الاقوامی اسپیشلائزیشن کرنے والی شخصیتیں اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے اس اہم ماحولیاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قطر کی قائدانہ پالیسی کو بہت قیمتی بتاتے ہوئے اس کانفرنس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قطر اور مائیکروسافٹ کمپنی کے درمیان کمپیوٹر کلاؤڈ سینٹر آئی وزٹ قطر کے قیام کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیتی نے منعقد کی جانے والی مجازی تقریب میں کہا ہے کہ کمیونیکیشن اور آئی ٹی یہ دونوں شعبے سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ میں جاذبیت رکھنے والے سر فہرست شعبے ہیں کہ ان میں ایکوپمنٹ، ساز و سامان، آپریشنل سسٹم، نیٹ ورک ڈائریکٹریٹ، اسمارٹ سافٹ ویئر کی امپروومنٹ اور دوسرے بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں سرمایہ لگانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ملک میں صحت کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 927 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 512 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,66,953 ہو گئی ہے۔ مزید 6 مریض وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 34، 49، 52، 58 اور 76 برس تھیں۔ انہیں طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ اینٹی کورونا وائرس ویکسین فائزر اور موڈیرنا کی سب سے بڑی کھیپ دوحہ پہنچ گئی ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ قطر پوری کامیابی کے ساتھ اب کورونا ویکسین کی 1 ملین ڈوزز دیے جانے کا ہدف پورا کرنے کے قریب ہے، اور اب تک اس ویکسین کی 961,555 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور ویکسینیشن کا قومی پروگرام پوری کامیابی سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا ہے کہ قطر ایئر ویز نے ایک ایسی فلائٹ روانہ کی ہے جس کے تمام مسافر اور عملے کے تمام افراد اینٹی کووڈ-19 ویکسین حاصل کر چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اردن کی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ اردن کے اٹارنی جنرل نے شہزادہ حمزہ ابن الحسین اور دوسرے لوگوں سے متعلقہ قضیے کی نشر و اشاعت پر اب پابندی عائد کر دی ہے، اور اس وقت تک یہ پابندی برقرار رہے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اس سے قبل اردن کے دیوان شاہی نے شہزادہ حمزہ ابن الحسین کا ایک خط جاری کیا تھا جس پر انہوں نے شہزادہ الحسن ابن طلال کے گھر پر متعدد شہزادوں کی موجودگی میں دستخط کیے تھے، اور اپنے اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ وہاں کے بادشاہ اور ولی عہد کے وفادار، مددگار اور ان کے پشتیبان بن کر رہیں گے۔ سوڈان کی انتظامیہ نے مغربی دارفور ریاست میں خون ریز قبائلی جھڑپوں کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان جھڑپوں میں 10 اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ سوڈانی ڈاکٹروں کی کمیشن کی مغربی دارفور شاخ نے اعلان کیا ہے کہ ان قبائلی جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد اب 50 ہو گئی ہے اور 130 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ لیبیا میں وہاں کی پریزیڈنشل کونسل کے صدر محمد المنفا نے قومی مصالحت کے لیے ایک ہائی کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کمیشن لیبیائیوں کے آپس کے اختلافات کو ختم کرے گا
اور اقوام متحدہ نے صدارتی کونسل کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران نے امریکی اہلکاروں کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جسے اس نے وعدے سے تعبیر کیا ہے کہ امریکی اہلکاروں نے ایران پر لگائی گئی کچھ پابندیوں پر نظر ثانی کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکہ ویانا میں ہونے والے ایک اجلاس میں شریک ہے، جس کا مقصد ایران کے ایٹمی مسئلے سے متعلق بین الاقوامی سمجھوتے کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور صدر جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس سطح پر ہونے والی یہ پہلی پیش رفت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول کی نہر کی کھدائی کے خلاف وہاں کے ریٹائرڈ فوجی افسروں کی طرف سے دیے گئے بیان کو قومی ارادے پر ایک حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا ہے کہ اس سے پہلے ہونے والے فوجی انقلابات سے پہلے بھی اسی قسم کے بیانات جاری کیے گئے تھے، اور پھر وہاں کی انتظامیہ نے ان میں سے 10 سابق فوجیوں کو جو ان کوششوں میں ملوث تھے گرفتار کر لیا تھا۔ اور اسرائیل کے صدر راؤوین ریولین نے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو اگلی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ حالانکہ نتنیاہو کو بڑی سیاسی تقسیم اور پھوٹ کی وجہ سے پارلیمنٹ کی جانب سے مطلوبہ حمایت حاصل نہیں ہے، اور اس پر کرپشن کے الزام میں مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے ویتنام کے صدر کو مبارکباد دی ہے اور مڈغاسکر اور انڈونیشیا کے صدور سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ترقی اور امن کے لیے اسپورٹس کے بین الاقوامی دن کے موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی اس اپیل کی تائید و حمایت کی ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا مل کر کام کرے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے مشن نے قومی مصالحت کے لیے لیبیائی صدارتی کونسل کی جانب سے ہائی کمیشن کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور تہران نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے کچھ پابندیوں پر نظر ثانی پر آمادگی ایک وعدے کی پوزیشن ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔